بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحسیب بن عبدالرشید ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں کچھ بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو اپنے رشتہ دار اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود المسیح الدجال، جھوٹا مسیحا۔ کیوں دجال کا یہ نام پڑا؟ یہ لفظ المسیح ہمیں عربک ورڈ منسوحہ سے ملتا ہے، جس کا مطلب ہے عیب دار یا پھر مٹا دیا گیا۔ اور جیسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ دجال کی ایک آنکھ میں عیب ہے، اسی لیے اس کا ایسا نام پڑا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ دجال اپنی سیدھی آنکھ یعنی اپنی رائٹ آئی سے اندھا ہوگا۔ اس کو الدجال اس لیے بلاتے ہیں کیونکہ یہ حق کو باطل سے ڈھانپ دیتا ہے، مطلب سچائی کو اپنی جھوٹی باتوں سے ڈھانک دیتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے ہمیں غیر واضح معاملوں میں مبتلا کر دے گا، ہم سے دھوکہ دھڑی کرے گا۔ اسی لیے اسے دجال کہتے ہیں، کیونکہ دھوکہ دینا اور غیر واضح معاملوں میں ڈالنا، ان کو عربی میں دجل کہتے ہیں، اور یہ سب کرنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ دجال کیسا دکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسا بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک جوان شخص ہوگا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجال جانور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے۔ دجال کے گھنگرالو بال ہوں گے اور وہ اپنی سیدھی آنکھ سے اندھا ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دجال کے عکس کے بارے میں بتایا تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابن سید ہے، جو کہ ایک یہودی تھا، جو ایک آنکھ سے اندھا تھا، اور اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ دجال کی نشانیوں سے ملتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کو لے کر اس شخص کو دیکھنے گئے، تو وہ شخص مخمل کی چادر اوڑھ کر اپنے پلنگ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کھجور کے درخت کے پیچھے سے اسے سن رہے تھے۔ تبھی اس کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ابن سید کو آواز لگائی اور کہا، اے صاف، صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اور ابن سید بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید سے پوچھا کہ میرے دماغ میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دکھ ہے، کیونکہ جب سورہ دخان کی آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بے حرمتی مت کرو اور اپنی حد میں رہو۔ تبھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر یہ سچ کا دجال ہے تو تم اس کا کچھ نہیں کر پاؤ گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور کہا، کیا میں نے تمہیں دجال کو لے کر خبردار نہیں کیا؟ ہر رسول نے اپنی امت کو خبردار کیا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا، پر میں تمہیں یہ بتاؤں گا جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کو ایک آنکھ ہے اور تمہارا رب سرفراز ہے، اور تمہارا رب وہ نہیں ہو سکتا جس کو صرف ایک آنکھ ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو اس کے اوپر کافر لکھا ہوگا،
اور وہ اس کی 2 آنکھوں کے بیچ میں موجود ہوگا۔ یہ لکھا ہوا کافر ہر کوئی شخص پڑھ پائے گا، اب چاہے وہ شخص پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں کاف فا را لکھا ہوگا، جو کہ ہوتا ہے کافر، مطلب تم دجال کو دیکھ پاؤ گے اور یہ کافر لکھا ہوا پڑھ پاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تم دجال کو دیکھ پاؤ گے، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ تم اپنے رب کو تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔